السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ عرب جاہلیت میں لوگ ننگا ہونے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، ان کے یہاں یہ کوئی عیب نہیں تھا، کوئی برائی کی بات نہیں تھی۔ بغیر پردے یا اوٹ کے نہانا، راستے میں رفع حاجت کے لیے بیٹھ جانا، محفل میں اگر کسی کا سطر کھل جائے تو اس کو برا نہ سمجھنا، حتیٰ کہ کعبہ کے گرد ننگے طواف بھی کرتے تھے۔ یہ ان کے طور طریقے تھے، ان کے یہاں یہ کوئی برائی نہیں تھی۔ اور اپنے اس شرمناک فعل کا عذر کیا پیش کرتے کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کی تردید کر دی کہ نہیں، اللہ نے ایسا نہیں کیا، تم غلط بات اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو۔ تو فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی بے حیائی والا کام کرتے ہیں، شریعت کے منافی کام کرتے ہیں، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، کیونکہ فاحشہ کا لفظ فحش سے ہے، اور فحش ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انتہائی برا اور قبیح ہو، اور اشارہ ہے یہاں ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے کی۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں۔ یعنی مشرکین کا حال کیا ہے کہ جب گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور خصوصاً بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں یہی کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہی نہیں۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اس بات کو بالکل ریجیکٹ کر دیا گیا۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دیتا۔ تو فحشاء تمام کبیرہ گناہوں کے لیے بھی آتا ہے اور بے شرمی کے کاموں کے لیے بھی۔ تو مطلب یہ کہ جو بے حیائی کے کام تھے وہ ان کے خیال میں نیکی کے کام تھے اور اللہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کر دی، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ فرمایا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی اس سے بڑا بہتان، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ تم بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو منہ میں آئے بول دیتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، جیسا کہ اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم لوٹو گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں قسط کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، ضحاک کہتے ہیں توحید کا، اور مجاہد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب انصاف ہے جو لغوی معنی ہے۔ یعنی انصاف کی بات کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے رسول بھیجا اور بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا اور کتاب بھیجی۔ اور پھر اسی طرح انصاف سے مراد جو لوگوں کے درمیان عدل و انصاف ہے، یعنی اللہ کے حق میں سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ توحید، اور سب سے بڑا ظلم کیا؟ شرک۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، اور ہر مسجد کے نزدیک اپنے چہرے سیدھی رخ پہ قائم رکھو۔ یعنی ایک معنی اللہ کے لیے خالص عبادت کرو، دوسرا یہ کہ بیت اللہ کی طرف اپنے چہرے رکھو جو سمت بتائی گئی ہے۔ مسجد کا لفظ جو ہے نا یہ ظرف ہے، اور ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے۔ ایک معنی کیا ہوا، اگر مصدر میمی ہو تو مسجد کا مطلب سجدہ اور نماز دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ جیسے رکعت کا مطلب رکوع بھی ہے اور نماز میں قیام بھی، ایک رکعت ہو گئی، یعنی جز بول کے کل مراد لیا جاتا ہے۔ ایک رکعت میں صرف رکوع تو نہیں ہوتا نا، قیام، تلاوت سب کچھ ہوتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے، عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت، اور تیسرا ہر نماز کی جگہ پر اپنا رخ کیا کرو، سیدھا کر لو، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا عمل درست کر لو، شریعت کے مطابق کر لو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو۔ مخلصین لہ الدین،
دین کو اس کے لیے خالص کرو، کس سے؟ شرک وغیرہ سے. کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی، تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا کسی مشکل کے بغیر، تمہارے مر جانے کے بعد وہ دوبارہ آسانی سے زندہ کر لے گا. یعنی جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، بے لباس تھے تم، ایسے ہی جب دوبارہ زندہ ہوگے تو تم بے لباس ہوگے. کما بدأکم، جیسا کہ اس نے آغاز میں تمہارے ساتھ کیا تھا ایسا ہی دوسری دفعہ وہ کرے گا، اعادہ کرے گا اس کا. یعنی قیامت کے دن تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ دنیا میں تھا. یعنی اگر اچھے کام کرتا تھا تو اچھی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر برے کام کرتا تھا تو قیامت کے دن بھی برا حال ہوگا اس کا. اسی طرح یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ تمہیں پیدا کیا گیا اور تم کچھ نہ تھے، یعنی تمہیں کچھ نہیں آتا تھا. اسی طرح تم فنا ہونے کے بعد زندہ ہو کر لوٹ آؤ گے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ جب شروع میں تمہیں پیدا کیا تو تم کسی چیز کے مالک نہیں تھے، اسی طرح قیامت کے دن بھی تم دوبارہ اٹھو گے، کوئی رشتہ باقی نہیں ہوگا، کوئی مال نہیں ہوگا، کسی چیز کے مالک نہیں ہوگے. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہے. فریقاً ہدا، یعنی تم میں سے ایک فریق کو ہدایت دی، یعنی اللہ نے اسے ہدایت کی توفیق دی، اس کے لیے اسباب مہیا کیے اور رکاوٹیں دور کر دی. وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ان پر گمراہی سخت ہو گئی، چسپاں ہو گئی، کیونکہ انہوں نے گمراہی کے رستے اختیار کر لیے تھے. تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور حق کی تلاش میں کوشش کرتا ہے. جیسے سورۃ شورى میں آتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. پھر فرمائے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء. بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ؟ شیاطین کو دوست بنا لیا ہے، شیاطین کے پیچھے لگ گئے ہیں، ان کی باتوں میں آ گئے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت پا چکے ہیں. یعنی غلط کام کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. اے بنو آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آدم کی اولاد سے خطاب ہے، تمام انسانوں سے خطاب ہے. کیا کہ اپنی عبادت کے وقت زینت اختیار کرو. یہ زینت واجبہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسے لباس پہنو جو تمہارے سطر کو ڈھانپے اور وہ لباس صاف ستھرے پاکیزہ بھی ہوں. اور اسی طرح صرف لباس کی حد تک نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی جو اللہ نے تمہیں طیب رزق دیا ہے وہ کھاؤ پیو، لیکن حد سے نہ بڑھو، اعتدال سے نہ نکلو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ مشرکین کی عورتیں اور مرد سب ننگے طواف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے طواف نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی اپنی خود ساختہ ذہنیت، اپنا ہی خیال تھا. اور بعض قبیلے کے لوگ اس خاص موقع پر کھانا پینا بھی حرام کر لیتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائی. ابن عباس کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، بالکل ننگے. اب آپ سوچیں کہ کیا صورت ہوگی اس کی، کتنی بے حیائی کی بات اور عقل اور اخلاق اور ہر لحاظ سے ناپسندیدہ چیز. لیکن شیطان نے ان کے دل میں ایک ایسا خیال ڈال دیا کہ جس کو انہوں نے بہت خوبصورت سمجھ لیا، بہت اچھا سمجھ لیا. بس اتنا فرق ہوتا تھا کہ مرد دن کو طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کو کرتی تھی. بس رات کا اندھیرا انہیں کسی حد تک کچھ چھپا لے تو چھپا لے. لیکن چونکہ حیا انسان کی فطرت میں ہے، آدم علیہ السلام سے بھی جب جنت کا لباس اتروا لیا گیا تو انہوں نے فوراً اپنے اوپر پتے چپکانے شروع کر دیے. اور اس کے لیے یخصفان کا لفظ آتا ہے، خصف. اور خصف کہتے ہیں جوتی کے تلووں پہ چمڑے کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے طے لگانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف سنگل پتے نہیں تھے بلکہ پتے اور پتوں کے اوپر پتے، یعنی بہت سارے پتے ڈالے تاکہ ان کا لباس بن جائے، کیونکہ جنت کے لباس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور لباس تو تھا نہیں. تو انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا. تو بہرحال ابن عباس کہتے ہیں کہ جو عورت برہنہ ہو کے طواف کرتی وہ کہتی کون مجھے طواف کرنے والا ایک کپڑا دے گا کہ وہ اسے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لے. اور پھر یہ شعر کہتی جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ آج جسم کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا کھل جائے گا اور اس میں سے جو بھی کھل گیا میں اسے دیکھنا کسی کے لیے حلال نہیں کرتی، یعنی مجھے کوئی نہ دیکھے، چونکہ حیات و فطرت میں تھی، لیکن اپنے اوپر ایک ایسی پابندی لگا لی جو کسی شریعت میں نہیں تھی، جو کسی دین میں نہیں تھی، اور خاص طور پر دین ابراہیمی میں نہیں تھی جس کے وہ پیروکار تھے۔ یاد رکھیے کہ بدعات کا یہی نقصان ہوتا ہے۔ ایک وہ دین ہوتا ہے جو وحی الہی پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید میں بات ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلوائی ہو، تو وہ تو دین ہے۔ لیکن اگر ہماری اپنی عقل یا ہماری خواہشات یا ہمارے خیالات کسی چیز کو دین کہیں تو وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال عربوں کی اس جاہلی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ مسجد سے مراد یہاں نماز کا وقت ہے، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ سن 9 ہجری میں اعلانیہ طور پر اس بدعت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنایا۔ یہ آپ سب سورۃ توبہ کی تفسیر کے شروع میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے 10ویں ذی الحجہ چند آدمیوں کے ہمراہ لوگوں میں یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک حج کرے اور نہ ہی کوئی برہنہ شخص کعبہ کا طواف کرے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ چند لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر اعلان کر دیں کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور کوئی اس گھر کا ننگا طواف بھی نہیں کرے گا۔ جب یہ رسم ختم ہو گئی تو پھر اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس وقت سب نے احرام پہن کے اور جو صحیح اسلامی طریقہ تھا حج کرنے کا اس کے مطابق حج کیا۔ تو اس آیت میں تمام بنی آدم کو خطاب ہے، یا بنی آدم، اے بنو آدم، لیکن خاص مراد اس سے عرب کے وہ لوگ ہیں جو ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ آئندہ بھی کبھی کوئی اپنے ذہن سے ایسی کوئی بات سوچ کے اس کو دین کا حصہ نہ بنا لے۔ تو خذوا زینتکم، اختیار کرو اپنی زینت، لے لو اپنی زینت۔ تو زینت سے مراد یہاں لباس ہے، ایسا لباس جو ستر ڈھانپتا ہو۔ ویسے تو ہر اچھا لباس زینت میں شامل ہے، اور لباس پہننے کا مقصد ہی کیا ہے کہ انسان خوبصورت لگے، زیب و زینت اختیار کرے۔ تو یہاں زینت سے مراد ایسا لباس نہیں جسے عام طور پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی خاص فنکشن کے موقع پر یا عید کے دن پہنتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ہر نماز کے وقت کوئی شاندار عالی شان کوئی برانڈڈ جوڑا پہنے اور پھر نماز پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ زینت سے مراد یہاں لباس ہے جو ستر والا ہو، اور جیسے نماز کی شرائط میں سے کیا ہے کہ لباس پاک صاف ستھرا ہو۔ اور یہ جو اریاں طواف کرتے تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ گناہ والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، جن کپڑوں میں گناہ کیا ہو وہ پہن کے طواف نہ کیا جائے۔ دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ لباس جو کہ زینت ہے تو عبادت کے وقت سادگی اختیار کرنی چاہیے، زینت نہیں اختیار کرنی چاہیے، تو لباس ہی نہیں پہننا چاہیے، یعنی زیب و زینت عبادت کے شایان شان نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ستر کو ڈھانپنا بدن کی زینت ہے، ستر کو ڈھانپنا۔ اور ستر سے مراد یہاں کون سا ستر ہے؟ جو نماز میں ایک مرد اور عورت کے لیے ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے۔ عورت کے لیے ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کے بال، کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں بالوں کا کیا ذکر ہے، الگ الگ ذکر نہیں آیا، بس یہ بتا دیا گا کہ کیا نہ ڈھکا ہو، یہ 2 ہتھیلیاں اور یہ چہرہ۔ پاؤں ڈھانکنا بھی افضل، اگرچہ بعض نے اس میں کچھ رخصت دی ہے، لیکن اصل حکم یہی ہے کہ المرأۃ کلھا عورہ الا وجھہا ویداہا، کہ عورت ساری کی ساری ستر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بعض لوگ نماز میں دوپٹہ لے لیتے ہیں لیکن وہ باریک ہوتا ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دوپٹہ اس طرح لیتے ہیں کہ ان کے بال ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بعض لوگ دوپٹہ لیتے ہیں کانوں کے پیچھے سے، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ بعض لوگ دوپٹہ لیتے ہیں اس طرح کہ ان کی گردن ننگی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دوپٹہ ٹھیک لے لیتے ہیں لیکن بعض اوقات قمیص ایسی پہنتے ہیں کہ جو ہاف سلیوز ہے یا کوارٹر سلیوز ہیں تو وہ سارے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اسی طرح بعض اوقات پاجامہ یا پینٹ پہن کے نماز شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ نیچے جب رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیٹھ نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کی تو وہ سلپ ہو کے نیچے کو ہی آ جاتی ہے اور اوپر چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوتا ہے، اور مسجد میں کئی دفعہ ایسا سین دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پھر پیچھے سے کمر بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی پینٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل رسم و رواج چلا ہوا ہے کہ اس سے ٹخنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر ویسے ننگے نہ ہوں تو لیکن جس وقت رکوع میں جاتے ہیں اور خاص طور پر بھاری بدن کا کوئی شخص رکوع میں جائے تو لازمی طور پر شلوار یا پاجامے کا کپڑا جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے اور ٹخنے ننگے ہو جاتے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔ یعنی انسان اگر محنت کرے بھی، نماز پڑھے بھی اور لباس ہی ڈھنگ کا نہیں پہنا ہوا تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن اور سنت میں بتا دی گئی، ان کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کی جناب میں حاضری دے رہے ہیں تو اس کی پسند کا لباس پہن کے حاضر ہوں۔ دنیا میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی شادی ہے تو ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ اگر کسی اسکول میں ہم پڑھتے ہیں جہاں کا کوئی مخصوص یونیفارم ہے تو ایک ایک چیز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم 5 نمازوں میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ان کی شرائط کی پابندی کریں، جن میں سے ایک شرط کیا ہے، یعنی بدن کو ڈھانکنا۔ اور یہاں پر کل مسجد کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز میں، چاہے فرض ہے، چاہے سنت ہے، چاہے نفل ہے، چاہے صبح کی ہے، چاہے رات کی ہے۔ اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں تو بالکل اندھیرے میں کھڑی ہوں، مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو میں بے شک مختصر لباس میں نماز پڑھ لوں، یہ نہیں ہے اس کا مقصد۔ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے۔ آپ کسی انسان کے لیے نہیں اپنے آپ کو ڈھانک رہے نماز میں، آپ نماز میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو ڈھانک رہے ہیں۔ اسی طرح زینت کا ایک معنی نظافت ہے، صاف ستھرا، یعنی نماز کے اندر جو لباس آپ پہنے وہ صاف ستھرا ہو، اور خاص طور پر اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے اوپر بھی دوسروں پہ بھی رحم کریں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لباس سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ کنسنٹریشن مشکل ہو جاتی، ان کو شاید خود تو نہیں آتی لیکن پاس کھڑے انسان کو بہت تکلیف ہوتی۔ اسی طرح یہ ہے کہ زینت میں خذو زینتکم، زینت یہاں ایک جامع لفظ ہے جو لباس کے علاوہ مسواک اور خوشبو اور یہ چیزیں بھی اس میں پھر شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، وضو کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری امت پہ بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا، اگرچہ نہیں کیا لیکن اس سے پتہ ہی چلتا کہ انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے میک شور کہ آپ وضو کے ساتھ ہی مسواک ضرور کریں، اس کے ساتھ نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر نہیں میسر تو اور بات ہے، لیکن گھر میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو کم از کم اپنے وضو کی جگہ پر مسواک قریب ہی رکھیں تاکہ استعمال کر سکیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ خوشبو لگانا اور صاف ستھرے ایسے لباس پہنے جو معقول لباس ہو، پھٹا پرانا نہ ہو اور گھسا پٹا نہ ہو، اور خاص طور پر جمعہ کے دن۔ تو نمازی کا لباس جو ہے اس کا صحیح ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے زیب و زینت اختیار کریں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے تو کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے جانے کے لیے، لوگوں کے پاس جانے کے لیے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ابھی آپ گھر سے یہاں پر آئے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اہتمام کیا ہوگا، اپنا منہ ہاتھ دھویا ہوگا، اپنے بال صحیح کیے ہوں گے، اپنا لباس صحیح کیا ہوگا، پھر آپ آئے کہ میں ایک قرآن کی مجلس میں جا رہی ہوں تو اب صاف ستھری بن کے جاؤں۔ یہ تو نہیں کہ جن کپڑوں میں کھانا پکایا انہیں میں اٹھ کے آ گئے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر انسانوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کو ہمارے حال حلیے سے تکلیف نہ ہو، تو اسی طرح ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، یعنی مردوں کے لیے جیسے ہے یہاں، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے، یعنی لباس پراپر پہنا جائے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے، یعنی جمعے کے دن کا ڈریس الگ رکھے، یعنی وہ ڈریس نہ پہنے کہ جو گھر میں کام کاج کے دوران یا باہر جو مرد حضرات مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ ایک پراپر ڈریس جمعے کے دن پہنے انسان۔ سورۃ المدثر جو کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے۔
ابن زید نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہا کہ مشرکین طہارت حاصل نہیں کرتے تھے، استنجا وغیرہ نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا. بلکہ ایک اور آیت میں آتا ہے وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور نجاست کو چھوڑ دیجیے، یعنی نجاست کو اپنے سے دور کر دیجیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو سکے، یعنی کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن کے مجلس میں آتا. پھر اسی طرح ابو الاحوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے پوچھا کیا مال ہے؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ، بکری، گھوڑے، غلام سب کچھ دے رکھا ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور عزت تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی تم پھر اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنو. یعنی میلا کچیلا اور پریشان حال لباس جو ہے یہ کوئی دین اور زہد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی بدبودار کپڑوں سے بیزار ہوتے تھے اور ناپسند کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی سیاہ چادر بنائی گئی، اونی چادر. اس چادر کی سیاہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے اجلے پن اور سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا، یعنی سفید صاف خوبصورت چہرہ اور بلیک شال لی ہوئی ہو. لیکن جب آپ کو پسینہ آیا، یعنی آپ نے پہن لی چادر، لیکن جب آپ کو پسینہ آیا تو اس میں اون کی بو محسوس ہونے لگی. یعنی اون اس وقت اتنی ریفائن نہیں تھی نا جس طرح آج کل کی جاتی، لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں کہ گرمیوں کی نسبت سردیوں میں لوگوں سے زیادہ پسینے کی اسمیل آتی، کیونکہ جیکٹس دھوتے نہیں ہیں، جو گرم کپڑے ہوتے ہیں وہ دھوتے نہیں ہیں بار بار، تو اس میں پھر اسمیل آنے لگتی ہے. تو آپ نے اس کو اتار دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مہک کو پسند کرتے تھے. اسی طرح جمعے کے دن خصوصاً اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس موجود ہو، یعنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی لازم نہیں ہے، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اور لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، یعنی دیر سے آئے تو پیچھے ہی رہے، پھر نوافل پڑھے یعنی مسجد میں داخل ہونے کے جس قدر اللہ نے لکھ دیے. پھر جب امام نکل آئے تو خاموشی اختیار کرے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ضروری نہیں کہ صرف 2 نفل پڑھے جائیں، اگر ٹائم ہے تو 2 سے زیادہ نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی بات نہ کرے، یعنی مسجد میں داخل ہو کر جب تک نماز ہو نہ جائے چپ رہے. تو یہ اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگلے 3 دن بھی شامل فرماتے اور کہتے کہ ایک نیکی کا اجر اس سے 10 گنا زیادہ ہے. اسی طرح ابن عباس کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے، یعنی جمعے کا دن جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے، اگر خوشبو موجود ہو تو اس میں سے لگا لیا کرو، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے. یعنی مسواک تو ہر ایک کو میسر ہو سکتی ہے، خوشبو نہیں بھی تو مسواک ضرور کرو. یعنی اگر تم ایکسٹرا کوئی چیز نہیں لگا سکتے تو اپنے منہ کے اندر سے جو میل کچیل ہے اس کو تو صاف کرو تاکہ کوئی اسمیل نہ آئے. جہاں تک خوشبو لگانے کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر احتلام والے پر یعنی بالغ پر غسل کرنا اور مسواک کرنا اور اپنی وسعت کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے، چاہے وہ اپنی بیوی کی خوشبو سے لگا لے. یعنی اگر اس کی اپنی خوشبو نہیں اور بیوی کے پاس ہے تو اس کی بھی لگا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ خوشبو لگائے. لیکن یاد رکھیے عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا منع ہے اور اسے خوشبو لگا کے مسجد نہیں جانا چاہیے. یہ سارے احکام جو پیچھے میں نے بتایا یہ مردوں کے لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے. یعنی بہت برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ مردوں کے بیچ میں سے گزرنا، اور خاص طور پہ جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے باہر عموماً مرد حضرات اپنی خواتین کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کی خوشبو ان تک جاتی ہے تو یہ پسندیدہ نہیں. ہاں اگر کوئی ایسی خوشبو ہے کہ جو صرف آپ کے اپنے بدن کی نجاست دور کرنے کے لیے آپ نے انڈر آرم لگا لی ہے، یا یہ کہ اس کی اسمیل پھیل نہیں رہی صرف آپ کے اپنے تک ہے، تو وہ اور بات ہے، جیسے کچھ ہلکا پھلکا ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں راستے میں ایک عورت ملی جس سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا، تو خوشبو بھی اڑ رہی ہوگی.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اے الجبار کی بندی، تو مسجد سے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ اور تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر نکلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے اور غسل کرے، غسل جنابت، یعنی اتنا شدید حکم ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی مسجد میں خاص طور پہ جمعے کے دن اڑنے والی خوشبو، یعنی جو مردوں تک جانے والی ہو، وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح عید کے موقع پر بعض خواتین خوشبو بھی لگاتی ہیں اور پورا میک اپ کر کے مسجد یا عیدگاہ پہ آتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ کجاووں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے، یعنی گاڑیوں کا تو اس وقت تصور نہیں تھا، کجاوا ہوتا نا جس طرح اونٹ کے اوپر رکھ کے سیٹ اس میں بیٹھنے کے لیے رکھا جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ ایسی ہی چیزوں کے اوپر جیسے ڈولی ہوتی تھی، اگر آپ نے ڈولی کا لفظ سنا ہو تو پالکی جس کو کہتے ہیں، تو یعنی اس طرح کی پالکیوں پہ سوار ہو کے، مراد گاڑیاں ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز آئندہ جو آ رہی ہو اس پہ سوار ہوں گے۔ وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے، یعنی پیدل چل کے نہیں جائیں گے، حالانکہ قدموں سے چل کے جانے کا ثواب ہے، ہر قدم لکھا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انسان اگر پارکنگ کہیں دور بھی کر لے اپنی پارکنگ، اور چند قدم تو کم از کم چل کے مسجد تک آئے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے، ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی ان کی بیویاں یا ان کی خواتین جو ساتھ ہوں گی وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی سر کے اوپر جیسے بال مزید اوپر اٹھا کے اسکارف وغیرہ پہنے جاتے ہیں اس کی طرف اشارہ۔ ایسی عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت کرنا۔ اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی، جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اگر کوئی اور امت ہوتی تو وہ پھر ڈومیننٹ ہوتے اور تمہاری عورتیں ان کی قید میں ہوتی اور ان کی خادم ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگ اتنے دور ہو جاؤ گے جب ایسے حرکتیں کرو گے۔ اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے منہ کی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، لہسن وغیرہ نہیں کھا کے جانا چاہیے یا پیاز کچا نہیں کھانا چاہیے اس وقت، کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کو پہن کر نماز کے ارکان صحیح ادا نہ ہو سکیں، یعنی نماز کا خشوع و خضوع جاتا رہے، وہ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرف متوجہ رکھا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے اس کی انبجانی چادر لے آؤ، یعنی جو نقش و نگار کے بغیر ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینت کا مطلب کیا ہے، یعنی زینت سے مراد ایسا لباس نہیں کہ جو پھول بوٹوں والا یا گوٹے کناری والا ہو کہ جس کو آپ پہن کے نماز پڑھنے اور جہاں جہاں آپ کی نظر پڑ رہی ہے وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچ و خم میں آپ الجھے میں ہیں، تو ایسی زینت نہیں مراد، بلکہ ساتر اور صاف ستھرا لباس مراد ہے۔ خواتین کا جہاں تک خوشبو لگانے کا تعلق ہے، عموماً نماز وہ گھر میں پڑھتی ہیں تو اپنی نماز سے پہلے اچھی طرح صاف ستھری ہوں، اور اگر نماز کی جگہ پر بھی آپ نے کوئی خوشبو رکھی ہوئی ہے تو اپنی چادر کو لگا لیں، ہاتھوں کو لگا لیں، آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کو نماز میں خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، یعنی جس طرح اچھا لباس تقویٰ اور دینداری کے خلاف نہیں، اسی طرح اچھا کھانا پینا بھی دینداری کے خلاف نہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ شکر گزاری ہے۔ دینداری اور تقویٰ کے خلاف جو چیز ہے وہ اسراف ہے۔ کل بھی کہتے ہیں کہ بنو عامر کے لوگ اپنے حج کے دنوں میں بس گزارے لائق کھاتے، نہ گوشت کھاتے نہ چربی کھاتے، اور اس طرح وہ یہ ظاہر کرتے کہ وہ اپنے حج کی تعظیم کر رہے ہیں، حج کی وجہ سے وہ بس مختصر سا کھا رہے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا کہ ہم حج کے دنوں میں کچھ کھائیں گے نہیں، یعنی کچھ مراد یہ کہ نارمل روٹین میں جو کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ کھانے پینے میں اسراف جو ہے وہ 3 طرح ہوتا ہے، آپ بتائیں گے کچھ پہلے؟ ضرورت سے زیادہ، جیسے ہر وقت یہی دھیان ہو، اب ادھر سے یہ کھائیں اب یہ بنائیں اور سارا ٹائم اس میں ضائع ہو۔ سب سے پہلی بات ضرورت سے زیادہ کھانا پینا، یعنی جتنی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کھانا، چاہے حلال ہے طیب ہے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے
آپ لیزی ہو جاتے ہیں، آپ سے عبادت نہیں ہوتی، آپ سے کوئی اور کام نہیں ہوتا، اوور ایٹنگ جس کو بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اوور ایٹنگ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، سمپل ورڈز میں. ٹھیک ہے، تو کھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے کھانا ہے. دوسری چیز، کھانے پینے پر حد سے زیادہ خرچ کرنا، یعنی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کھانے پینے پہ لگا دینا. یعنی طرح طرح کے ڈرنکس، طرح طرح کے کھانے، یعنی بے شمار کھانے ایک وقت میں ٹیبل پہ رکھ دینا. جیسے ایک چیز سے اگر گزارا ہو سکتا ہے تو اس کی کئی قسم کی چیزیں، یعنی کئی ڈیزرٹس اور کئی سیلڈ. تیسری چیز، حرام میں پڑنا، یعنی حلال چھوڑ کے حرام میں پڑنا، یا طیب چھوڑ کے غیر طیب میں پڑنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، لیکن اسراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو. کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو، یعنی جہاں خود کھاتے ہو وہاں غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ. یعنی اپنے مہینے کا جو آپ کا بجٹ ہے کھانے پینے کا، اس کا کچھ حصہ آپ مساکین کے اوپر بھی خرچ کریں. اپنے لیے لباس بنا رہے ہیں تو کسی غریب کو بھی لباس پہنائیں. بعض طبیب کہتے ہیں کہ پوری طب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، بس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا، حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے کھانے پینے میں حلال کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسری چیز، اعتدال، اور اس اعتدال میں ایک حصہ پانی، ایک حصہ ہوا، ایک حصہ کھانا. پھر اسی طرح بہت زیادہ پیٹ بھرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں، یعنی زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے. اس دن بھی بھوک لگے گی لوگوں کو. ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے. یعنی پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت رواج چل پڑا نا کہ اتنے لیٹر پانی تو لازمن پینا چاہیے، اور یہ بھی پینا چاہیے اور وہ بھی پینا چاہیے. ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے. جب ہم بہت پانی پیتے ہیں تو ہماری کڈنیز کو بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے اور وہ وقت سے پہلے تھک جاتی ہیں. تو اس لیے پینے میں بھی اعتدال. یہاں پر کلو کے ساتھ وشربو بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے، کلر ڈرنکس، اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے. گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے، بولتے وقت لحاظ ہی نہیں کریں گے کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہنا چاہیے. طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے. وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. یعنی کوئی اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا کہ انسان اپنی دنیا کو اتنا بڑھا لے اور انہی چیزوں کی حرص میں جیے، یا یہ کسی کی عزت اور بڑائی کا مقام بنے. ابن قیم کہتے ہیں، دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں. لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا، یعنی ہر وقت سوشلائز کرنا. خواہش پرستی، جو دل میں آئے بس وہ کرنا شروع کر دینا. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق رکھنا، یعنی جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے ایسی محبت کسی اور چیز سے، چاہے مال ہو، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی بھی چیز، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی اعتدال ضروری ہے. ورنہ جتنی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے نا تو ان کی جدائی کا، ان کی جو بے رخی ہے وہ اتنی زیادہ ہرٹ بھی کرتی ہے. تو اللہ نے اگر ہمیں منع کیا ہے نا تو ہماری خاطر منع کیا ہے کہ ہم دکھی نہ ہوں. تو اگر ایک لمٹ سے زیادہ اولاد آپ کے دل و دماغ پہ سوار ہو تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال، کیونکہ ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا، یہ 5 چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر عموماً دل کا چین اٹھا رہتا ہے. بعض سلف صالحین نے کہا 2 خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں، زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا. بولنے میں بھی اعتدال اور کھانے پینے میں بھی اعتدال. ابو سلمان دارانی کہتے ہیں، جو زیادہ کھاتا ہے اس پر 6 آفتیں پڑتی ہیں. وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا، چپکے چپکے اللہ سے باتیں نہیں کر سکتا. کیونکہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے نا تو جسم کی ساری طاقت کس چیز پہ لگ جاتی، ڈائجیشن پہ لگ جاتی. تو پھر دماغ آپ کا کنسنٹریٹ نہیں کرتا کسی چیز کی طرف. آپ دعا بھی کرتے ہیں تو آپ بیچ میں سو جاتے ہیں اور پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے، اللہ سے چپکے چپکے باتیں نہیں کر سکتے. مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے، اوروں کی بھوک کا خیال نہیں رہتا اس کو. اس پر عبادت ثقیل ہو جاتی ہے، اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں.
اور سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والے کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں، یعنی گندی خواہشات اور حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ کھا لیتے ہیں، زیادہ پی لیتے ہیں تو پھر مستی چڑھتی ہے اور پھر حرام کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں بجائے مسجد جانے کے. یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کوڑا کرکٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی پھر ان کو اتنا ہی واش روم میں جانا. انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالی، کیونکہ کسی بھی کام میں جب باؤنڈریز کراس کرتا ہے کوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا. اور اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے، صرف کھانے پینے یا لباس میں نہیں ہوتا، ہر چیز میں ہوتا ہے. جیسے وضو کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پانی کھول دینا، برتن دھو رہے ہیں تو بس ایک دفعہ ٹیپ پر آن کی اور جب تک آخری برتن نہیں دھلا ٹیپ آن ہی رہی، یہ بھی انتہائی غلط ہے، یہ بھی اسراف میں شامل ہے. پھر اسی طرح لباس میں اسراف. ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ، جو تمہارا جی چاہے پہنو، اچھا کھانا کھا سکتے ہو، مگر دو باتوں سے ضرور بچو، اور وہ ہے اسراف اور تکبر. اسراف حد سے زیادہ کھانا، اور تکبر کیا کہ وہ پہن کے اور کھا کے اور دوسروں کے اوپر پھر روب جھاڑنا کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں یہ میسر ہے اور تمہیں نہیں. زبان سے تو نہیں کہتے لیکن رویے سے ظاہر کرتے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبال کہتے ہیں حد سے زیادہ کپڑا لٹکانا. تہبند، قمیص اور پگڑی سبھی میں ممنوع ہے. جس نے تکبر سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا. یعنی لانگ ڈریس آپ پہن رہے ہیں اور وہ اتنا لمبا ہے کہ پاؤں کے پیچھے سے گھسیٹے چلے جا رہے ہیں. ایون اگر دوپٹہ بھی پہنا ہوا تو اتنا بڑا دوپٹہ بنا لینا کہ وہ لٹک ہی رہا ہے اور اڑ ہی رہا ہے، اس کا مصرف کچھ نہیں. میں نے دیکھا کہ بعض ڈیزائن کپڑوں میں ایسے آئے ہیں کہ جن میں اتنا ایکسٹرا کپڑا لگا دیتے کہ وہ بالکل جیسے ہاتھ اٹھاؤ تو جیسے ایک گز کپڑا اس کے ساتھ اٹھتا ہے. اسی طرح یعنی پہننے میں ٹریل دلہن کے لباس میں پیچھے بہت دور تک کپڑا لٹکتا چلا جاتا ہے، تو یہ چیزیں بھی اسراف میں شامل ہو جاتی ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے جی. یا دوپٹہ لمبا یا ہے ہی نہیں، سر پہ بھی نہیں اوڑھنا، گریبان پہ بھی نہیں ڈالنا، صرف کندھے کے ایک سائڈ پہ لٹکایا ہوا ہے یا اس کو رول کر کے بازو کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو لباس پہن کے اکڑنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ صدقہ کرنے لگے ہیں تو مہینے کے شروع میں ساری سیلری آپ صدقے میں دے دیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے پھر اس میں سے اپنی کو پرسنٹیج مقرر کریں کہ جو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں. اسی طرح مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یعنی کھانا سیدھے کا سیدھا پھینکنا، تھوڑا سا کھانا آدھا کھانا اور باقی پلیٹ میں بچا کے بن میں پھینک دینا. پھر اسی طرح ناحق جگہ پر خرچ کرنا، غلط کاموں میں خرچ کرنا، پھر فضول خرچی کرنا. ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی اور کنجوسی کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ اس حکم میں شامل ہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے، جو بھی تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا، تو کہتے ہیں اس کی وجہ کنجوسی اور فضول خرچی ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہیں، گھر کے سامان ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان کو بھی اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے. یعنی ہر چیز کا ڈھیر اکٹھا نہیں کر لینا چاہیے. آپ نے اس کا نقصان یہ دیکھا ہوگا، اگر آپ کے فریج میں ضرورت سے زیادہ کھانا رکھا ہوا نا تو پھر آپ اپنی ضرورت کا بھی نکال نہیں پاتے، کیونکہ آپ سوچتے وہ تو پیچھے گیا، وہ کون نکالے، چھوڑو بس. اسی طرح اگر ڈھیروں گروسری کر کے لا کے آپ نے پینٹری میں ڈمپ کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے کا کچھ استعمال ہوا اور جب تک پیچھے پہنچے تو ایکسپائر ہو چکا ہے. کپڑے زیادہ ہوں تو وہ نظر نہیں آتے کہ کون سا پہنے کون سا نہیں. جوتے زیادہ ہوں، یعنی جو بھی چیز آپ کے پاس زیادہ ہوگی اس سے آپ کم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بستروں کا ذکر کیا. فرمایا ایک بستر آدمی کا، ایک بیوی کا، ایک مہمان کا اور چوتھا شیطان کا. یعنی پتہ ہوتا ہے مہمان جو ہے وہ 3 بچے ہیں، تینوں نے آنا ہے تو 3 بستر رکھ لے، اگر چوتھے کی ضرورت پڑے تو لے بھی سکتے ہیں. لیکن صرف کیا پتا کبھی کام آ جائے اور ڈھیروں چیزیں اکٹھے کر کے رکھ لے تو یہ درست نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے وقت صاف ستھرا
اور ساتر لباس پہننا چاہیے. عید اور دیگر مواقع پر خوبصورت اور اچھا لباس پہننا چاہیے. عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو گھر میں زیب و زینت اختیار کرے, صاف ستھرا لباس پہنے تاکہ اس کے خشوع میں اضافہ ہو. پھر اسی طرح یہ کہ اسراف کے بغیر کھانا پینا درست ہے. کھانا پینا چھوڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں, یعنی جہاں زیادہ کھانا منع ہے وہاں ضرورت سے کم کھانا بھی منع ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتنا ضرور کھانا چاہیے کہ جو انسان کی عبادت اور دوسروں کی خدمت کے لیے مددگار ہو, کہ آپ اس سے کم نہ کھائیں کہ آپ اتنی کمزوری کا شکار ہو جائیں کہ آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں, یا یہ ہے کہ آپ کسی کام ہی نہ آ سکیں, کوئی کام ہی نہ کر سکیں, دوسروں پہ بوجھ بن کے پڑ جائیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کہہ دیجیے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی, اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی. کہہ دیجیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں, اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی امت کو بتا دیجیے کہ یہ زینت جس کا پیچھے ذکر ہوا اور رزق کی پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں مومنوں کے لیے حلال ہیں, جائز ہیں, اور ان میں مشرکین بھی ان کے ساتھ شامل ہیں, جبکہ آخرت میں یہ صرف مومنوں کے لیے خاص ہیں, اور ان کے ساتھ ان پاکیزہ چیزوں میں کوئی ایسا شخص شریک نہیں ہوگا جس نے شرک کیا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ, کہہ دیجیے کس نے حرام کیا. ڈانٹ کا ایک انداز ہے, جھڑک کا انداز ہے. کس نے حرام کیا زینت اللہ, اللہ کی زینت کو, یعنی اللہ کے دیے ہوئے لباس کو اور اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کی چیزوں کو. التی اخرج لعبادہ, جو اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے نکالی تھی, یعنی بندوں ہی کے لیے یہ سب کچھ بنایا. زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کے لیے؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کچھ ہے وہ سب بندوں کے لیے بنایا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک جنریشن ریسورسز کو اتنا اوور یوز کر لے کہ آئندہ کے لوگوں کے لیے مشکل پڑ جائے. یعنی ہر ایک کو اپنے حصے کا اعتدال کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ چاہے لباس کی زینت ہو یا پھر دیگر چیزوں میں زیب و زینت کا اختیار کرنا ہے, جس کو عموماً لوگ دین کے کام میں ترک کر دیتے ہیں یا دیندار بننے کے لیے بالکل چھوڑ دیتے ہیں. کلرڈ لباس نہیں پہنتے, کوئی زیور نہیں پہنتے, خوشبو نہیں لگاتے. تو یہ چیزیں جن کی اللہ نے حدود بتا دی ہے نا, کہ عورتوں کو کہاں پہننا ہے, مردوں کو کہاں پہننا ہے, کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, تو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے تو انہیں استعمال کرنا ہے. اور اگر ان کے اندر بھی وہ استعمال نہیں کرتے باوجود اس کے کہ ان کے پاس استطاعت ہے استعمال کرنے کی, تو یہ ایک غلط رویہ ہے. کہہ دیجیے کس نے حرام کیا, تو یعنی دوسرے لفظوں میں تم نے اپنے اوپر یہ حرام کیوں کر لیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا, جس کو اللہ نے بندوں کے لیے ہی پیدا کیا تھا. والطیبات من الرزق, اور رزق کی پاکیزہ چیزیں, جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا نا کہ احرام کی حالت میں وہ گھی اور دودھ کو حرام قرار دیتے, یا پھر گوشت وغیرہ اپنے اوپر حرام کر لیتے, یا انہوں نے بعض جانور جیسے بحیرہ صاحبہ وغیرہ اپنے لیے حرام کیے ہوئے تھے. تو پاکیزہ رزق میں حلال اور لذیذ دونوں شامل ہیں, حلال اور لذیذ. تو یہاں ان لوگوں کی تردید کی جا رہی ہے جو نعمتوں کو ترک کرنا درویشی اور پرہیزگاری اور زہد کا علامت سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسی ریاضتیں اور مشقیں کرتے ہیں جس میں نہ گوشت کھاتے ہیں, نہ دودھ پیتے ہیں, اور چلے کاٹتے ہیں اور مخصوص وظیفے کرتے ہیں. ہمیں ان چیزوں میں نہیں ڈالا گیا. فوڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہے ہمارے پاس, اور اس میں بھی یہ کہ سحری کھانے کو پسندیدہ قرار دیا گیا, اس کو انکریج کیا گیا. افطار کے وقت کھانے پینے کی خوشی جو حاصل ہوتی ہے وہ بھی پسندیدہ ہے. ہاں, حدود کا خیال رکھنا اپنی جگہ ہے. تو اچھی چیز کو چھوڑ کر کمتر کو لینا ایک غلط رویہ ہے. اچھی چیز چھوڑ کر کمتر درجے کی چیز لینا, مثلاً آپ کے پاس کمفرٹیبل اچھا ڈریس لینے کی حیثیت ہے لیکن آپ اس لیے نہیں لیتے کہ یہ دین کے خلاف ہے, تو یہ درست نہیں. آپ لے سکتے ہیں, ہاں یہ نہیں کہ وہ بغیر ضرورت لیے چلے جا رہے ہوں, وہ پھر الگ بات ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس گوشت خریدنے کی طاقت ہے اور وہ اس لیے دال سبزی خریدے کہ گوشت کھانا جو ہے وہ پرہیزگاری کے خلاف ہے, تو یہ درست نہیں.
تو یہاں طیب چیزوں کو خود پر حرام کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں جس میں 3 صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھروں کی طرف گئے اور آپ کی عبادت کا حال معلوم کیا. جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا اور کہا ہمارا کیا مقابلہ آپ سے، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں. ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں. تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے نکاح ہی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور میں نکاح بھی کرتا ہوں. جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو سلف صالحین جو ہیں وہ درمیانہ لباس پہنتے تھے، نہ تو بہت قیمتی اور نہ بہت گھٹیا. اسی طرح کسی سے ملاقات کے لیے جاتے یا عید جمعہ وغیرہ ہوتا تو اچھے لباس میں جاتے. پھر اسی طرح وہ جان بوجھ کر پیبند لگا کے کپڑے پہننے کو پسند نہیں کرتے تھے. ہاں اگر کوئی پھٹ جائے اور خریدنے کی طاقت نہیں اور پیبند لگا لیا ہے تو اور بات، لیکن زہد کی علامت کے طور پہ جان بوجھ کر تصنع سے پیبند لگا کے کپڑا پہننا ایسا نہیں کرتے تھے. وہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں تو ہے، قیامت کے دن خالصتاً انہی کے لیے ہے. یعنی یہ حلال طیب چیزیں دنیا میں بھی اللہ نے اپنے فرمانبرداروں کے لیے پیدا کی ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. اب دنیا کی نعمتیں جو ہوتی ہیں ان نعمتوں کے باوجود انسان کے اوپر کبھی بدمزگی ہو جاتی ہے، گھر میں کبھی غم کوئی آ جاتا ہے تو انسان دنیا کی نعمتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن قیامت کے دن خالص نعمتیں ملیں گی، ان میں کسی قسم کی کوئی آلودگی نہیں ہوگی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. یعنی ایسے لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان آیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زینت جو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کی وہ بندوں کو استعمال کرنا منع نہیں. زینت کو بھی اللہ کے لیے اختیار کرنا چاہیے اور وہ اس وقت ہوتے جب اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوتی ہے، عبادت کے وقت استعمال ہوتی ہے. اور ایسی زینت پسندیدہ نہیں جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے پھیر دے، اللہ کی اطاعت سے دور کر دے. ایسا ڈریس پہنا کہ جس میں ہم نماز ہی نہ پڑھ سکیں. اب آپ دیکھیں کہ دلہنوں کو عام طور پر ہم جو ڈریس پہناتے ہیں اس میں نماز کہاں ہوتی ہے. تو اس چیز کا ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے، بلکہ والدین کو تلقین کرنی چاہیے اپنی اولاد کو. اور اسی طرح اگر آپ کو کسی بھی طرح کوئی موقع ملے ایسے موقع پر تبلیغ کرنے کا، بتانے کا، تو ضرور ساتھ بتانا چاہیے کہ آپ اس ڈریس میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں. کہہ دیجیے بے شک میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں، اور گناہ اور ناحق سرکشی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو سب سے پہلے فواحش، قل انما حرم ربی الفواحش، یعنی ایسے گناہ جن کی برائی اور قباحت کی وجہ سے ان کو فحش یا سخت کبیر سمجھا جاتا ہو، جیسے زنا ہے، عمل قوم لوط ہے، اسی طرح فاسد نکاح ہے، ما ظہر منہا وما بطن، یعنی جو ظاہر نافرمانیاں ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فواحش سے مراد وہ گناہ جو بدن کے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ظاہری اعضاء سے متعلق، اور بطن جن کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، جیسے تکبر، خود پسندی، ریاکاری، نفاق وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے. ایسی گفتگو سے منع کیا گیا کہ جو فحش ہو، جو گالی گلوچ پر مبنی ہو، اور پھر کثرت سے ایسا کرے انسان جس کے لیے فاحش اور متفحش کا لفظ آتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ وہ فحش گو نہیں ہوتا. فحش گوئی جو ہے سب سے بدترین اخلاق ہے. تانے دینا دوسروں کو، بے شرمی کی باتیں کرنا، غلط تشبیہات دینا، بےہودہ گوئی کرنا.
اور فحش کام قیامت کی نشانی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بد زبانی، فحش گوئی، قطع رحمی، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے. تو ایسے کاموں سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور کیا؟ والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ اور زیادتی کے کام. اثم سے مراد خیانت اور بغی سے مراد لوگوں کی جان و مال میں زیادتی کرنا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اثم سے مراد شراب نوشی اور بغی سے مراد نشے کا استعمال. پھر اثم سے مراد اللہ کے حقوق میں کمی اور بغی سے مراد لوگوں کے حق حقوق العباد میں کمی. حدیث کے مطابق اثم سے مراد وہ چیز ہے، وہ گناہ ہے جو دل میں کھٹک جائے کہ ٹھیک نہیں کیا میں نے، اور تمہیں یہ ناگوار ہو کہ لوگوں کو پتا چلے. قرآن مجید میں شراب پینے کو بھی اثم کہا گیا. فیہما اثم کبیر، جوئے کو بھی اثم کہا گیا. اور بغی کیا ہے؟ کسی کے اوپر زیادتی کرنا، جیسے کسی کے بارے میں ناحق باتیں کہنا، جھوٹے الزام لگانا. ان دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حالانکہ یہ دونوں ہی گناہ ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی بہت سنگین ہیں. پھر اسی طرح ایک مسلمان کی ہر مسلمان پر جو چیز حرام ہے وہ اس کا خون، مال اور عزت و آبرو ہے. تو بغی جو ہے وہ کسی کی جان، مال، عزت پر حملہ کرنا ہے، خصوصاً کسی کو تانا دینا، غیبت کرنا، الزام تراشی کرنا. بغی کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے. جو انسان انسانوں پہ ظلم کرتا ہے نا وہ بچ کے نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، جیسے کہ ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی ہے. یعنی ظلم اور قطع رحمی جو ہے، یہ زیادتی کرنا جو ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگ سب سے زیادہ مفلس ہوں گے جو بڑی بڑی عبادتیں کر کے آئیں گے لیکن لوگوں پہ زیادتیاں کر کے آئیں گے، تو ان کے نیکیاں جو ہیں ان کو بانٹ دی جائیں گی. اور کیا اللہ نے منع کیا، حرام کیا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ تم بغیر کسی دلیل کے اللہ کے بارے میں شرک کرو. شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی مخلوق کو شریک کرے انسان، اور اس میں شرک اصغر بھی پھر آ جاتا ہے، ریاکاری. یعنی نیکی کا کام، نماز جو ہے اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے. اگر دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤن، دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون. تو شرک آپ جانتے ہیں کہ ناقابل معافی گناہ ہے، اور یہاں شرک کے لیے اللہ نے کسی قسم کی کوئی دلیل، کوئی گنجائش رکھی نہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں. یعنی علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ بھی حرام ہے. یاد رکھیے اللہ پر جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات باندھنا، جھوٹی حدیثیں گھڑنا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور اس کی سزا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو ہمیں یہاں 5 حرام کام بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ نے بندوں کو ان میں مشغول ہونے سے روکا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی 5 چیزیں حرام ہیں اور کچھ حرام نہیں، اور بھی چیزیں حرام ہیں جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. لیکن خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جن جرائم اور قصور اور زیادتیوں کی طرف اشارہ ہے فحش کے نام پر، وہ جیسے انسان کسی کو گالی دے اور اس کو حرام کی اولاد قرار دے، یہ فحش ہے. نسب پر جنایت ہے. عقل پر جنایت کیا ہے؟ شراب نوشی کرے اور عقل اس کی ماری جائے. عزت اور جان و مال پر جنایت کیا ہے؟ کہ انسان کسی کو ناحق مارے یا اس کو قتل کر دے. اور دین پر جیسے توحید میں شرک ملا دے. تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہمیں ظاہری باطنی گناہ بھی چھوڑنے ہیں اور باقی یہ تمام چیزیں جو اس آیت میں ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں. ہم کہتے ہیں نا آسما سے ہے وہ اونٹنی جو تیز چل سکتے جان بوجھ کے آہستہ چلے، یعنی جو کام ہم نیکی کے کر سکتے ہیں ان سے بھی سستی کرنا. اور پھر اگلی کیا چیز تھی؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے بارے میں خود سے خود باتیں گھڑ لینا. فگر آف اسپیچ میں آپ دیکھیں، محاوروں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے اختیارات، ان چیزوں کے بارے میں خود سے گمان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوگا، بھئی آپ کو کہاں سے پتا چلا، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ایسے محسوس کرتا ہے، کہیں یہ لفظ آیا ہی نہیں محسوس کرنے کا اللہ تعالیٰ کے لیے.
تو اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بولنے چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے. ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی ہر وہ گروہ، ہر امت جو اللہ تعالی کا انکار کرتی ہے، اس کے رسولوں کو جھٹلا دیتی ہے، تو پھر ان کو ایک خاص وقت دیا جاتا ہے، لکل امت اجل، کہ یہ اتنے سال تک، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم مثلاً 1000 سال تک ان کو مہلت دی گئی. اسی طرح ہر امت کا نا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے نا، وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر ڈیلے نہیں کیا جاتا، پھر ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. یعنی ان کی تباہی کا جو وقت مقرر ہوتا ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، نہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے نہ اس کو پیچھے کیا جاتا ہے، نہ ایکسٹینشن ملتی ہے اور نہ ہی وقت سے پہلے عذاب دیا جاتا ہے. اے بنو آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. پھر بنو آدم سے خطاب ہے. اب دیکھیے سورت کا ایک مخصوص انداز ہے اور اسی میں بار بار بنو آدم کا ذکر ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع میں ہے نا، پھر اس کی ایکسٹینشن میں یہ ساری ہدایات دی گئی ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو جنت سے نکال دیا تو ان کو پھر رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے آزمایا. تو اے بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، جیسے پہلے کہا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، تو اب زمین پر آدم کی اولاد کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول آئیں یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کے سنائیں، اس کی تفصیل بیان کریں، احکام واضح کریں، تو جو تقوی اختیار کرے گا، حرام سے بچے گا، وہ اصلاح اور اصلاح کرے گا، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. یعنی جس شخص نے رسولوں کی دعوت پر لبیک کہا، پھر رسولوں نے جن چیزوں سے روکا ان سے رک گیا، جیسے شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، اور اصلاح کر لی اپنی ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہ انہیں آئندہ کے لیے خوف ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا. یعنی ہر شر کے خوف سے امن میں ہوں گے، جس سے دوسرے لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور اسی طرح ان کو امن اور سکون اور پیس نصیب ہوگا، خصوصاً مرنے کے بعد، کیونکہ انہیں دنیا کے چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی جو لوگ اللہ کی توحید کے دلائل کو جھٹلاتے ہیں، آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی پیروی سے انکار کرتے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں، تو پھر ان کا انجام جہنم ہے، جس سے وہ کبھی نہیں نکلیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو عزت نہ دے، ان کو ماننے سے انکار کر دے اور ان کو جھٹلا دے، کچھ ویلیو نہ دے اور اپنے آپ کو، اپنی عقل کو، اپنے خیالات کو بڑی چیز سمجھے، تو پھر ان کا انجام یہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.